بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى كلام المجيد وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقال الله تعالى في الكلام المجيد كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. ایک بار پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھیں گے، لیکن سب نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی؟ جب بھی کوئی بہانہ بنے، کوئی موقع ملے، یہ ماشاءاللہ کانفرنس ہے قبلہ کی یاد میں، تو ایک بہانہ بن گیا. اگر یہ کانفرنس نہ ہوتی، بہانہ نہ بنتا، تو پتہ نہیں آپ اور میں کدھر ہوتے، شاید ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے، شاید پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے. ایک بہانہ بن گیا، موقع مل گیا اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کا. تو جب بہانہ بنے، موقع ملے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا کریں. اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے تو بتایا کریں کہ ہم نے ذکر کیا ہے. اور میں حضرت اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا او انت مجنون، جب اللہ کا ذکر کرنا تو اس انداز سے کرنا کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. میں خود سے نہیں کہہ رہا، حضرت حدیث ہے او انت مجنون. اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے یہ سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. حالانکہ مجھے پتہ ہے حضرت 2023 چل رہا ہے، قرب قیامت ہے، مادیت پرستی کا دور ہے، اور ہماری یہ دیوانگی کہیں کھو گئی ہوئی ہے حضرت. اور میں آج نہیں کہہ رہا، آج سے 100 سال پہلے اقبال نے بھی کہا تھا. وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں. حضرت اللہ، میں احباب سے کہتا ہوں حضرت، اس نے ہم سے بھی کوئی امتحان نہیں مانگا. ہمیں کلینوں پہ بٹھا کے بعد میں بہترین لنگر کھلا کے کہتا پڑھ لو. قربان جاؤں، امتحان تو انہوں نے دیے ہیں. کسی نے بدر میں پڑھا، احد میں پڑھا، تبوک میں پڑھا، خیبر میں پڑھا، خندق میں پڑھا. قربان جاؤں کربلا میں پڑھا، قربان جاؤں نیزوں پہ بھی پڑھا. ہم سے تو اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا. پتہ نہیں امتحان مانگتا تو ہم کیا کرتے ہیں. اس لیے حضرت جب بھی ذکر کی باری آئے تو بولا کریں حضرت. یہ زبان اللہ پاک نے دی بولنے کے لیے. اور میں، علماء موجود ہیں، بڑے بڑے نام موجود ہیں حضرت، جو ہم اس زبان سے کام لے رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے اس کام کے لیے رب نے زبان نہیں دی ہے. غیبت کے لیے نہیں دی، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی، دل توڑنے کے لیے نہیں دی، بلکہ کاہے کو دی ہے؟ ذکر کے لیے دی ہے، درود کے لیے دی ہے، قرآن کے لیے، اچھا اچھا بولنے کے لیے دی ہے، دل جوڑنے کے لیے دی ہے، پیار بانٹنے کے لیے دی ہے.
لیکن دکھ یہ ہے کہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، یہ جو کچھ میں سناؤں گا یہ میں آپ کو اپنا سنا رہا ہوں. آپ تو بڑے نیک لوگ بیٹھے. میں کہتا ہوں جب میں سوتا ہوں نا تو میری زبان بھی کہتی ہوگی یا اللہ شکر ہے سو گئے میری جان چھٹی کتے. جب سے اٹھا ہے اس نے ایک بار بھی مجھ سے وہ کام نہیں لیا جس کام کے لیے میں اس کے منہ میں رکھی گئی. میں جب سوتا ہوں نا میری زبان شکر سو گیا جان چھٹی. جب سے اٹھا ہے اس نے مجھ سے وہ کام نہیں کیا کہ جس کام کے لیے میں اس کے منہ میں رکھی گئی ہوں. اور میں کہتا ہوں یہ جو بزرگ ہیں نا ہمارے، انہوں نے ہم پہ بڑی شفقت، بڑے بڑے حضرت جی ثقیل کلمے انہوں نے ہمارے لیے آسان کر دیے. اور کسی نے بڑا آسان کیا نہیں کسی کو سمجھ آئی، یا میں یہ کہوں گا کہ شاید ہم آپ کو سمجھا نہیں سکے. کمال آسان کر دیا کسی بابے نے. وہ کیا کہتے ہیں؟ دل یاد لئی بنایا ہے. او بھائی اس دل کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تو اس میں بغض، تو اس میں کینہ اکٹھا کر کے رکھ لے. نہیں، اس کا مقصد ہے یہ یاد کے لیے، یہ بڑی خاص جگہ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے. تو نے کیا اکٹھا کر لیا؟ سا کینہ بغض سے بھرے ہوئے دل ہیں. یہ دل یہ ہے ہی نہیں جگہ. یہ دل کے یہ تو خاص چیز ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے. یہ تو خاص جگہ ہے میاں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے رہنے کی جگہ. تو نے کیا اکٹھا کر لیا. اور یہ ماشاءاللہ جنہوں نے حج بدل ادا کیا حضرت صاحب ماشاءاللہ حاجی وقاص صاحب ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں جی. یہ نا حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارک میں لکھا ہے، کوئی وہ حاجی حج پہ جانے لگا تو بابا بلے شاہ صاحب کی بارگاہ میں آیا تو حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں، کچھ بتائیں. میں مختصر کروں گا کیونکہ تھوڑا ماحول بھی اس طرح کا ہے، میں نہیں کوئی آپ کی زیادہ آزمائش کروں گا. وہ حضرت کچھ بتایا اس کو، وہ حج پہ چلا گیا. جب حج سے واپس آیا تو حضور بلے شاہ کی بارگاہ میں آیا. وہ کہتے ہیں نا جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا. تو ہم نے فرمایا بھائی یار کے شہر سے ہو کے آیا ہے، کو بات سنا کیا تھا ادھر، کیا دیکھا؟ وہ بیچارہ میرے جیسا اندھا تھا، اس نے کیا دیکھنا تھا ادھر. وہ اس کو اس وقت بات نہیں سمجھ آئی. اس نے نا وہ حضور بلے شاہ کو کہتا ہے حضرت میں جب مطاف میں گیا نا سین حرم میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں، وہاں روشنی روشنی تھی. حضور بلے شاہ صاحب کو پتا تھا یہ اتنے جگہ بھی نہیں کہ روشنی دیکھ لیا. وہاں حضرت بلے شاہ نے حضرت فی البدی کچھ اشعار کہے، حضرت کمال لکھا. کہتے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے. وہ لائٹاں ہی ویکھ کے آ گئے ہیں، لائٹاں والا کتے نہیں لبا ہے. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. کمال یار لکھا انہوں نے. یہ حضور کی جگہ ہے حضرت. یہ بغض، یہ کینہ صاف کرو یار اس کو، تاکہ جس کی جگہ ہے وہ اپنی جگہ پہ آئے حضرت. یہ حضور کی جگہ ہے. فرمایا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے. اب عرض کی حضور بلے شاہ صاحب سے حضرت آپ کے نزدیک کیوں اور مجھ سے دور کیوں حضرت؟ تو پھر کمال جواب دیا حضرت. فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر باہر پلیتی ہے. یہ نکالو پلیتی کو حضرت، صاف کرو اس کو حضرت، اس کو صاف کرو حضرت. یہ بغض، یہ دل بڑی خاص جگہ ہے. یہ اس میں یہ گندی چیزیں رکھی جائیں. ہاں اس میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کے لیے ہے. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. لیکن دکھ یہ ہے کہ یار ہم نے تینوں ہی کام نہیں کیے، دل، زبان اور یاد رکھنا حضرت ہمارے بڑوں نے یہ کوئی لطیفے نہیں لکھ دیے. یہ ایک صحابی گزرے ہیں جی حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا نا، آپ نے پردہ فرمایا. اور یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. تو کسی نے آ کر یہ
خبر دی کہ بھئی تم حل چلا رہے ہو، نبی علیہ السلام نے تو پردہ فرما لیا. تو پہلے یقین ہی نہیں آیا، میں کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، میں کہا نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو لکھا حل چھوڑا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. یا اللہ آنکھیں تو اس لیے تھیں کہ ان آنکھوں سے میں تیرے محبوب کو دیکھتا تھا، اب اگر محبوب ہی نہیں رہے تو میں نے چاند کیا دیکھنا، میں نے سورج. ہم جاتے ہیں نا مری دیکھنے، نران جاتے ہیں دیکھنے، کاغان جاتے ہیں دیکھنے، گلگت جاتے ہیں دیکھنے، سکردو جاتے ہیں دیکھنے، لیکن انہوں نے واقعی کہ یہ آنکھیں صرف ان کے لیے ہیں. عرض کی یا اللہ اگر تیرے محبوب ہی نہیں رہے تو میں نے ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے؟ مجھے نہیں ان کے علاوہ کچھ بھی دیکھنے کا شوق، نہ میری آنکھوں کو ان کے علاوہ کوئی اور چیز بھاتی ہے. تو اس طرح کر مجھ سے میری آنکھیں لے لے. لکھا ہے اپنے کھیت میں کھڑے کھڑے نہ بھی نہ ہو گئے. یہ کوئی لطیفے نہیں لکھے ہمارے بڑوں نے، انہوں نے ثابت کیا واقعی دل بھی اس کے لیے، زبان بھی اس کے لیے، اور آنکھیں بھی اس کے لیے. اس لیے حضرت جی ان سے یہ کام لیں. زبان ذکر کے لیے، زبان ذکر کے لیے کریں ذکر حضرت، جتنا ہو سکتا ہے کریں، کریں اکٹھا حضرت جی. یہ پیغام صوفیہ ہے حضرت. اور اگر آج ہم اتنی گرمی میں اور اس ماحول میں اگر اکٹھے ہیں نا تو صرف ہم ان کی محبت میں اکٹھے ہیں. اور ہمیں ان سے محبت کیوں ہے؟ ہمیں صرف ان سے اس لیے محبت ہے کیونکہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے. ہمیں صرف ان سے محبت اس لیے ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے والے لوگ تھے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، عشق کرنے والے لوگ تھے حضرت. ہمیں اس لیے ان سے محبت ہے. ہم اس لیے سلطان بہو جاتے ہیں، ہم اس لیے بلے شاہ جاتے ہیں، ہم اس لیے داتا صاحب جاتے ہیں، ہم اس لیے کھڑی شریف جاتے ہیں، ہم اس لیے گولہ شریف جاتے ہیں، ہم اس لیے عیدگاہ شریف جاتے ہیں، ہم اس لیے چورا شریف جاتے ہیں، ہم اس لیے عبداللہ شاہ غازی جاتے ہیں، ہم اس لیے کلندر صاحب جاتے ہیں، ہم اس لیے عبداللہ شاہ بھٹائی جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت تھی. ہم اس لیے بغداد شریف جاتے ہیں، ہم اس لیے مولا مشکل کشا کے روضہ پاک پہ جاتے ہیں، ہم اس لیے حضرت جی کربلا جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت. بندے تو بڑے بڑے گئے جی، بڑے بڑے جاگیردار گئے حضرت، پوچھتا کوئی نہیں، جاتا کوئی نہیں حضرت. ان کو کیوں ہم یاد کرتے ہیں، کیوں ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ حضرت ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت تھی. یہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، یہ قرآن پڑھنے والے تھے، یہ سجدے کرنے والے تھے، یہ درود پڑھنے والے تھے، یہ آخرت والے تھے، یہ خوف الہی والے تھے، یہ تقوی والے تھے، یہ عمل والے تھے، یہ اخلاص والے تھے، یہ محبت والے تھے، یہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے تھے، یہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا پیغام دینے والے تھے. حضرت آپ کو ایک صوفی ایسا نہیں ملے گا جس نے اللہ کی مخلوق سے محبت نہ کی ہو، یا جس کا پیغام میں محبت نہ ہو. جہاں سے صوفی شروع ہوتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جی، وہ لکھا ہوا ہے جی، وہ مدینہ پاک کے نا مضافات میں ایک مائی صاحبہ رہتی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. وہ بیٹا جہاد میں جام شہادت نوش کر گیا، خاوند جام شہادت نوش کر گئے، صرف مائی صاحبہ، بوڑھی بھی کمزور بھی، اور لکھا جی آنکھوں سے روشنی بھی چلی گئی ہوئی تھی. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی رشتہ، کوئی نسبت، کوئی محلے داری، کوئی علاقہ، کچھ بھی نہیں تھا ماجی سے. لیکن لکھا ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز مائی صاحبہ کے گھر جاتے، جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، آٹا گوندتے، سالن پکاتے، اماں جی کو کھلا کے واپس آ جاتے. اور لکھا جی جب کبھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے نا، کسی غزوے میں، کسی مہم پہ، کسی جہاد میں یا کہیں، تو پھر کیا کرتے؟ کسی مقور بندے کی ڈیوٹی لگا کے جاتے تاکہ اماں جی کو کسی حوالے سے پریشانی نہ ہو. جناب عمر فاروق فرماتے جی میری کوشش رہی ہمیشہ میں ابو بکر پہ سبقت دے جاؤں، لیکن پھر وہ وقت آیا جب حضرت عمر فاروق بھی کہہ اٹھے کہ ابو بکر پہ سبقت تو دور، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. اب فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نا کسی بندے کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، بھائی میں نبی علیہ السلام کی نوکری میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، آج تو نے اماں جی کے گھر جانا ہے، جھاڑو دینا ہے، صفائی کرنی ہے، پانی بھرنا ہے، آٹا گوندنا ہے، سالن پکانا ہے، اور اماں جی کو کھلا کے واپس آ جانا ہے، اور جتنے دن میں نہ آیا یہ ڈیوٹی تو نے کرنی ہے.
حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے سن لیا، آپ تو چلے گئے، میں نے اس بندے کو بلا کے کہا اے تو نہیں جانا، میں جاؤں گا. اور آپ فرماتے میرا ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس انداز سے اماں جی کی خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کہہ اٹھیں کہ خدمت تو آج ہوئی ہے. جناب عمر فاروق فرماتے ہیں جب وقت آیا نا میں گیا، جب اماں جی کے گھر پہنچا اونچی آواز میں سلام نہیں کیا تاکہ ابھی اماں جی کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے. جب خوش ہو کہ میری خدمت سے پوچھیں گی نا میں پھر بتاؤں گا کہ عمر فاروق آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں پہلے میں نے جھاڑو دیا. میں کہتا ہوں یار کیا شان تھی ان لوگوں کی، کیا روز عمر آئیں گے، کتنی شان حضرت عمر فاروق. فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد اگر کوئی نبی آ سکتا تو میرے عمر میں یہ کوالٹیاں موجود ہیں، میرا عمر نبی ہوتا. لیکن کیا ہے، ایک یتیم، ایک بیوہ، ایک کمزور، ایک نبینا، ایک بے سہارا بڑھیا کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں. دادا جی 4 پیسے آ جائیں ہمارا نخرا نہیں پڑتا ہے. تیرا کیا نخرا ہے، تو ہے کیا؟ دیکھ ذرا حضرت عمر. لیکن کیا ہے، ایک بڑھیا کے گھر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں. جھاڑو دے لیا، برتن اٹھایا، مشق تازہ پانی بھر کے لائے، آٹا گوندا، آٹا رکھا، سالن بنانا شروع کیا. سالن پک گیا، لکھا ہے حضرت نے روٹیاں بنائیں، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس گئے، لکھا ہے ایک نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈپ کیا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. لکھا ہے جیسے نوالا اماں جی کے ہونٹوں سے لگا اماں جی بول اٹھی، کہتی کیا آج ابو بکر نہیں آئے. اسلام جی. اور میں حضرت اکثر دکھ سے کہتا ہوں یار پتہ نہیں یہ اسلام کتنے گواچ گیا ہے. خدا دا واسطہ ہے اسلام لب کے لے ہوا ہے والا، یہ اسلام کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ یار، کدھر گیا یہ والا اسلام. ہر بندہ غسیلا، ہر بندہ لڑاکا، ہر بندہ او یار ڈھونڈ کے لاؤ یہ اسلام، یہ اصل اسلام. حضرت کتنے چھڑیا جی ہے والا اسلام، کتنے گواہ چھڑیا جی ہے والا اسلام. اس کو ڈھونڈو کہیں سے، لاؤ، اس کو نافذ کرو خود پہ، اس اسلام کو لاؤ پاکستان میں. حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں لڑے ایک دوسرے سے. اور چلے ہو ہمارے پاس تو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی وجوہات ہی بڑی ہیں. میں حضرت آپ کو کسی کی بات نہیں سناتا، میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں. آج کل آپ کو پتہ چھٹیاں چل رہی ہیں، آپ کے بچوں بھی ہو سکتا ہے ننیال گئے ہوں، میرے بھی گئے ہوئے ہیں. ہوا اس دن کچھ اس طرح کہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم، وہ کہیں نہ رجی تیزاب کی بوتل پڑی ہوئی تھی، تو تیزاب کا کلر بھی نا تھوڑا فانٹا نما تھا حضرت، جیسے فانٹا کی بوتل ہوتی ہے نا. اب اس کو نہیں پتا کہ یہ فانٹا کی بوتل نہیں، یہ تیزاب ہے حضرت. وہ بچہ تھا حضرت، اس نے کیا کیا، اس نے پکڑ کے نا بوتل، تو اس کو منہ لگانے والا تھا، اس کی ممانی نے دیکھ لیا، بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے آ کے نا وہ کیا، اور وہ تیزاب اس کے منہ میں نہیں گیا، وہ گر گیا حضرت. میں جب آیا سب کے رنگ اڑے ہوئے، نانی، ماموں، خالہ، خالو. اللہ اس نے پیا نہیں، پھر بھی اس کے منہ میں انگلیاں ڈالی کہ اگر اس نے پی لیا ہے تو. میں سوچنے لگا، میں نے کہا یار دیکھو آج اس کی جان اس کی مامی کی وجہ سے بچی ہے حضرت، کتنا بڑا احسان ہے اس کی مامی کا اس پر. لیکن پتہ نہیں جب یہ جوان ہوگا اس کو یہ احسان یاد رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا. بڑی بڑی وجوہات ہیں ہمارے پاس ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے آپ میں سے آپ کے ماموں نے بھی پتہ نہیں کیا کیا ہو، آپ کے چاچو نے بھی کبھی اس طرح کا کچھ کیا ہو، آپ کے تایا ابو نے بھی کیا ہو. یہ میرا حضرت یہ ساری ادھر سے پھٹا ہوا ہے. میرے والد صاحب حج پہ تھے تو میرے سر پہ نا پائپ لگا ادھر سے، تو والدہ صاحب اکیلی تھی. مجھے یاد ہے حضرت جی میرے چچا جان مجھے کندھے پہ اٹھا کے نا تو یہ ہاسپٹل لے کے گئے اور میرے اسٹیچو. اج حضرت جی اس چاچے نے میں کیڑے منہ نہ لڑا، اج اس چاچے نے میں کیڑے منہ نہ لڑا. ہو جاتا ہے بندے سے کچھ، بھائی محبت کرنے کے 1000 بہانے ہیں ہمارے پاس، لیکن کیا ہے وہ محبت کرنے کے جو 1000 بہانے تھے ہم نے ان کو چھوڑا ہے، اور وہ جو لڑائی کی 1-2 چھوٹی موٹی وجہ تھی نا ہم اس سے ایک دوسرے سے لڑے بیٹھے ہیں. پھپھی، خالہ، ماموں، چاچا، تایا. اب میں کیسے لڑوں اپنے اس چاچے سے؟ اگر کل کو میرا بیٹا اپنی اس مامی سے لڑے تو میرے بیٹے سے بڑا خنزیر کوئی نہیں ہے حضرت. اگر میرا بیٹا کل اپنے ماموں سے لڑے میرے بیٹے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے حضرت. اگر کل کو میرا بیٹا اپنی خالہ سے لڑے میرے بیٹے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے حضرت. یار 1000 بہانے ہیں ہمارے پاس ایک دوسرے سے محبت کرنے کے.
لیکن ہم نے وہ بہانے ترک کیے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں حضرت جو لڑنے کی تھی ہم ایک دوسرے سے لڑے ہوئے. اور بلکہ حضرت جی کسی کو چھوڑو بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے حضرت. میں حضرت صاحب یہ سب سے زیادہ جو عید پہ ہمیں مسئلہ پوچھا جاتا ہے نا, یہ دکھ ہے مجھے ان لوگوں پہ. پتہ کیا پوچھتے ہیں؟ سائی نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز. میں حضرت صاحب جمعے میں بھی رو کے کہا, میں نے کہا اللہ دی قسم ہے میرے کان ترس رہے ہیں کہ کسی دن کوئی مجھے فون پہ یہ مسئلہ پوچھے. حضرت میری گلی میں 7 مکان چھوڑ کے میرا سگا بھائی رہتا ہے, 14 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, ہم ایک دوسرے کو بلاتے نہیں. کبھی میرے بھائی نے مجھے گوشت نہیں دیا, میں نے اپنے بھائی کو گوشت نہیں دیا. حضرت صاحب دسو ہاں ساڑی قربانی ہو گئی ہے. یار سائیوں کا پوچھتے ہو, بھائی کا کیوں نہیں پوچھتے؟ ہندوؤں کے لیے پوچھتے ہو, اپنی سگی بہن کے لیے کیوں نہیں پوچھتے ہمیں؟ حضرت یار 1000 بہانے ہمارے پاس ایک دوسرے سے محبت کرنے کے, لیکن ہم نے وہ بہانے چھوڑے, ہم نے وہ وجوہات چھوڑی, اور وہ چھوٹی چھوٹی حضرت جو باتیں تھی جو لڑنے کی باتیں ہی نہیں تھی, ہم ان باتوں سے ایک دوسرے پہ لڑے. میں حضرت جی کہتا ہوں, جیسے حضرت کہہ رہے تھے جی بڑی لڑائیاں, حضرت ایتھے نہیں سارے ہیں جی لڑائیاں نے. میں گجر برادری ہی کڑے کو ولی اللہ ماسی بھی لڑے پائے ہیں آپس سے. حضرت جٹ پھول لو, رائی پھول لو, سب کے یہ حالات بنے پڑے ہیں. یہ حضرت یہ کربلا آنے والی ہے جی 10 محرم, اہل بیت اطہار. حضرت آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آپ کو ایسا سانحہ نہ پہلے ملے گا نہ بعد میں ملے گا. 72 شہداء حضرت, 72 قتل ہوئے حضرت کربلا میں. اور حضرت وہ جو 72 شہید کیے گئے وہ آپ کے میرے جیسے نہیں تھے, ان میں سے وہ بھی تھے جو اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ عام تھے حضرت, وہ خاصوں سے بھی خاص تھے حضرت, وہ جو 72 شہید کیے گئے حضرت. اور حضرت جی ان 72 جو تھے ان میں سے بچ جانے والا ایک نام ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. اور آپس میں جو لڑنے والے ہیں, یہ میں ان کی بارگاہ میں ایک پیغام محبت رکھنے والا ہوں. کیا کیا ہوگا تیرے بھائی نے جس سے تو لڑا ہے؟ کیا کیا تیرے چاچے نے جس سے تو لڑا ہے؟ کیا کیا تیرے ماموں نے جس سے تو لڑا؟ سن ذرا, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے ان کے 72 شہید کیے گئے. تیرے 72 مارے ہیں کسی نے؟ تیرے 72 مارے ہیں کسی نے؟ ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے 72 شہید ہوئے. یہ پھر آگے آپ علماء سے سنتے ہیں جو اہل بیت اطہار کے ساتھ ان ناہنجاروں نے سلوک کیا. حضرت یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ پاک واپس آئے, اور حضرت جب اپنے نانا جان کی بارگاہ میں گئے نا, وہ سنانے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے, میرے پاس وہ کوئی نہیں حضرت. اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اس جگہ نہیں جو پہلے گھر تھا نا, وہ نہیں, یہ باہر جا کے پھر گھر بنایا. اب سعودی حکومت نے کچھ کام اچھے کیے ہیں, ان میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی زیارت کی اجازت انہوں نے دے دی ہے. ویسے لگا ارد گرد نا جنگلہ ہے, پہلے پاس بھی کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے, لیکن اب آپ پاس کھڑے ہو سکتے ہیں, کچھ ایسا معاملہ نہیں بنے گا. گھر ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کنواں ہے گھر کے پیچھے, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے. اب آپ زیارت کر, اس گھر کے ساتھ حضرت لکھا ہوا ہے کہ جب آپ واپس آئے نا تو یزیدیوں میں سے حضرت کی یزیدی سپاہی جس پہ یزید خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے, وہ رات کے اندھیرے میں بھاگا اور ٹریول کرتا کرتا نا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے دروازہ مبارک پہ دستک دی. آپ نے دروازہ کھولا, اس نے پناہ مانگی آپ سے, لکھا آپ نے پناہ دی. کس نے جی؟ جنہوں نے 72 قتل کیے ہیں, جنہوں نے 72 شہید کیے, آپ نے پناہ دی. لکھا جی تاریخ کہتی ہے 3 دن ان 3 راتیں وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. جب جانے لگا نا تو امام صاحب نے اس کو بڑا کثیر مال بھی عطا فرمایا. تاریخ کہتی ہے جی تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچانتے تو اپنے والد, اپنے بھائیوں اور اپنے جانثاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں. حضرت جی کمال جملہ ارشاد فرمایا سن نوئے, جب تو نے میرے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا, میں تب سے تیری صورت پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا, یہ میرا کردار ہے.
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ زندہ مرد آباد حضرت۔ اسی لیے تو پھر اقبال رو کے کہتا ہے نا، تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تمہارا کیا تعلق ان سے، تمہارا کیا تعلق، تم کیسے حسینی ہو گئے، تم کیسے حسینی، تمہارا کیا تعلق، وہ تو معاف کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تاریخ پڑھیں حضرت، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج جی پین کلر کا دور ہے، کوئی بھی درد ہوا پین کلر لے سکتے ہیں۔ لکھا جی جب حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے، اور عبد الرحمن ابن ملجم اس نے حضرت مولا مشکل کشا پہ وار کیا۔ لکھا جی اس قدر اس منحوس کے دل میں بغض علی تھا، اور اس کا وار اتنا شدید تھا کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اس کا جو اوزار تھا نا، وہ حضرت علی پاک کے سر مبارک کو کاٹتا کاٹتا نا کان پٹی تک آیا حضرت، اتنا کاری وار تھا حضرت، شدید وار، اور اتنا بغض دل میں کہ اس نے اپنے اس اوزار کو کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا حضرت۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا ضرب کی شدت سے محفوظ رہیں، بچ جائیں، تو زہر اثر کرے اور حضرت علی پاک کے بچنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ دیکھا بڑا شدید وار تھا، سر مبارک کاٹتے کاٹتے کن پٹی تک آیا حضرت، اور یہ گرفتار ہوا حضرت۔ دیکھا یہ گرفتار کھڑا تھا، اور حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، فرمایا پہلے انو پانی پیاؤ۔ اور پتہ ہے حضرت جی سب سے زیادہ دکھ کی بات کیا ہے، میرے گھر سے زید بکر فلاں 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 سب پانی پی سکتے ہیں، میرے گھر میں ایرا غیرہ نتو خیرہ سارے آ سکتے ہیں، لیکن اگر میرے گھر کے دروازے بند ہیں تو بھائی پہ بند ہیں اور بہن پہ بند ہیں، چاچا نہیں آ سکتا، تایا نہیں آ سکتا، لڑے آپس میں حضرت جی، یار خدا کا نام لو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ دیکھا پہلے اس کو پانی پلاؤ حضرت، تاریخ حیران ہے حضرت جی، اہل بیت اطہار، وہ دیکھا جی پانی لے جایا گیا، لیکن وہ اتنا بد نصیب تھا، اس کے دل میں اتنا بغض تھا حضرت علی پاک کے لیے کہ اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ پانی نہ پینا، کیونکہ اس پانی میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا۔ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ لکھا پیالہ اسی طرح واپس آیا، اور پھر حضرت مولا پاک آگے سے فرمان لگے، عبد الرحمن یہ کیا کیا، پانی پینے سے انکار کر دیا، سن اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے، تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ حضرت اس وقت پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے حضرت، اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ حضرت وہ رنگ لائیں جن کے نام لے رہے ہیں، وہ رنگ لائیں حضرت، وہ رنگ خود پہ طاری کریں، وہ رنگ ہم میں نظر ضرورت ہے پاکستان کو۔ اللہ کی قسمت تکلیف ہوتی ہے پاکستان کو دیکھ دیکھ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لائیں وہ رنگ ہے۔ اس وقت محنت کی ضرورت ہے، اور ماشاءاللہ جیسے آپ نے سنا پروفیسر صاحب نے بیان کیا، زمرد خان صاحب نے بیان کیا، تو الحمدللہ حضرت کے نام پہ ایک پودا لگا ہے، میں تو دعا گو ہوں یہ ایک تناور درخت بنے گی، مخلوق سیراب ہو، مخلوق اس درخت کے سائے میں بیٹھے، ضرورت ہے اس وقت۔ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ وہ جناب عمر فاروق، وہ نوالا منہ سے لگا نا، اماں نہیں بول پائیں، ابو بکر نہیں آئے، اب لکھا ہے جی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں جلال بھی تھا، آپ نے کہا یہ اماں کیا بنا رکھا ہے، دھوکہ دے رہی ہے لوگوں کو، اس کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا اماں تجھے تو نظر آتا ہے، اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے؟ تو لکھا ہے جی اس نے اپنا منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا، وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کیونکہ میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں، میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی ہے۔
جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو وہ پہلا نوالا اپنے منہ میں رکھ کے اس کو نرم کرتے ہیں. جب وہ نرم ہو جاتا ہے اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں, میں نگل جاتی ہوں. تو پوچھتا ہے کہ کیسے پتا چلا ابو بکر نہیں آئے؟ اس طرح پتا چلا. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا نا, میں سمجھ گئی ہو نہ ہو حضرت ابو بکر نہیں آئے. یار یہ والا اسلام لب کے لے آؤ گے, کتنے گوا چڑھے آج یہ والا اسلام. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے اس اسلام کی. جیسے حضرت کہہ رہے تھے نا کہ جو لطف جو مزہ یتیم کی کفالت میں, اللہ کی قسم ہے ہم نے مزہ نہیں یہ چکھا کوئی بھی. نئی بنگلوں میں مزہ, نئی کوٹھیوں میں مزہ, جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تیرے دل کو سکون ملے گا, اور تجھے سارا پاکستان بھی لکھ کے دے دیا جائے تجھے وہ سکون نہیں مل سکتا کبھی. میں نہیں کہہ رہا, میں حدیث سناؤں گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے, نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ ہاتھ رکھنے والے کی اتنی کوتاہیاں معاف کر دے گا. ہاتھ سے مراد ہے نہیں جانتے ہیں یتیم سے سر پہ ہاتھ رکھ دیں, نہیں, ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کفالت کرے. اور میں پھر صدیق اکبر کو لاؤں گا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ زمرد خان صاحب کے لیے اسپیشل لکھا ہے. اللہ مجھے پتہ ہے بڑا آزمائش والا ماحول ہے بیٹھنے میں. وہ لکھا ہے جی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا, اور جی خلافت کا پہلا دن اور پہلا کیس جو حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آیا, وہ لکھا ہے جی ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. تو آپ نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی, کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی جی میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ میرے محبوب کا وصال ہے تو تجھے ابو بکر کیسے بتائے کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے؟ وہ کہتی نہیں جی ایک وجہ اور بھی ہے. فرمایا وہ کیا؟ وہ کہتی ہے جی میں یتیم ہوں, ماں بھی نہیں, بھائی نہیں, بہن نہیں, صرف ایک دادی ہے گھر میں. وہ نابینا ہے, وہ اندھی ہے, وہ ضعیف ہے, وہ کمزور ہے. ہمارے پاس نا کچھ بکریاں ہیں, ہم ان کا دودھ بیچ کے نا گزر بسر کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی جی میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, میں تو بکریوں کا دودھ نکال نہیں سکتی, نکلے گا ہی نہیں, چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں. دادی اندھی ہے, اس سے بھی نہیں نکل سکتا. فرمایا رونے کی وجہ بتا. آئے ہائے, اور چکری والوں سنو ذرا. وہ بچی کہتی جی رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک نبی پاک علیہ السلام حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے نا, اب روز ہمارے گھر آتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. ایویں نہیں کسی نے لکھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. لیکن میں پھر کہوں گا پتہ نہیں اسلام کدھر کھو گیا. کہ جب تک نبی علیہ السلام موجود تھے اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے, یتیموں کے گھر میں, اور آ کے ہمیں بکریوں کا دودھ. دیکھا صدیق اکبر رو پڑے, رو کے اس بچی کو کیا کہتے ہیں, تو رو نہ, میرے نبی پاک علیہ السلام کا 2 سال ہو گیا, لیکن ان کا نوکر ابو بکر ابھی زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. اس لیے حضرت کہنے کو کرنے کو باتیں بہت زیادہ ہیں, لیکن کیونکہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جی مجھے بڑا بولنا آتا ہے یا میرے پاس نالج بڑا ہے, جی میرے پاس نہیں. مقصد تو یہ ہے کہ بات اتنی ہو کہ جتنی سمجھ آئے اور جس پہ عمل ہو. حضرت باتیں بڑی ہیں, تقریریں بڑی ہیں, لیکن اس وقت حضرت عمل کی ضرورت ہے, عمل کی طرف آئیں. اور وہ جو محبت کرنے کی وجوہات ہیں نا ان کو اختیار کریں. یہ چھوٹی موٹی جو باتیں ہیں اگنور کریں ان کو اور محبت کریں, نہ لڑیں. وہ چلے ہو لڑنا ہم نے غیروں کے ساتھ تھا, ہم ایک دوسرے سے لڑے بیٹھے ہیں. اور جب حضرت کبھی کوئی کو معاملہ ہو جائے نا, نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو یاد کر لیے کریں. اور آدم چشتی نے حضرت جی کمال لکھا, میں کہتا ہوں آدم چشتی کہتے نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا, ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا, دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. کیا کیا نہیں ہوا ہمارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ. لیکن دیکھ لو حضرت جب مکہ فتح ہوا, دیکھا نبی علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ کا 2 رکعتیں ادا کی, بیت اللہ کا طواف کیا, 2 رکعتیں ادا کی, اور پھر لکھا جی آپ نے جو بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے نا اس کی چوکھٹ کو پکڑا, اور سارے جی سامنے کھڑے تھے, اوجری پھینکنے والے, آپ کے
मुबारक गले में हजरत वो कपड़ा डाल के खींचने वाले, और 2.5 साल तक आपको वो शैब में हजरत जी वो महसूर करने वाले सारे ही खड़े थे हजरत जी। नबी अलैहिस्सलाम ने 2 फरमाया, मा तकूलूना व मा तजुन्नून, आज क्या कहते हो मेरे लिए? आज मैं फाते बन के आया हूं, आज मैं गालिब हूं, तुम मगलूब हो। मा तकूलून, क्या कहते हो आज मेरे लिए? व मा तजुन्नून, आज क्या तुम्हारा गुमान है? मोहम्मद तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे? सब कुछ उनको याद था जी, जो जो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ किया। पता कैसे क्या कहते हैं? अर्ज करते हैं, अर्ज करते हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे चचा के बेटे हैं, आप मेहरबान हैं, आप मुर्दबार हैं। और लिखा है जी, कुफार मक्का ने 3 बार ये बात आगे से नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया। ला तस्वीबा अलैकुम, ला तस्वीबा अलैकुम। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया ना, और जब ये बात मक्का में फैली कि नबी अलैहिस्सलाम ने आज आम माफी का ऐलान कर दिया, आप फरमाते हैं लोग इस तरह अपने घरों से निकले जैसे कब्रों से मुर्दे निकले हैं, और आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पे इस्लाम कबूल कर लिया। आज जरूरत है हजरत कि ये रंग लाएं हजरत जी हैं। माशाल्लाह ये पीर अल्पा कॉन्फ्रेंस और हजरत जलाल खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बाबा पीर अल्पा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी याद में ये माशाल्लाह आज सारे इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, और यार आज कोई अज़्म करके जाओ कि कुछ करना है यार, खुदा दी कसम जे, ना इत्थे लड़न आए हैं, ना इत्थे झगड़े करना है, कुछ ऐसा नहीं करना, कुछ जो हम कुछ ऐसा नहीं करने आए। हमें तो यहाँ मोहब्बत करने के लिए भेजा गया है, यहाँ तो हमारी आजमाइश है, यहाँ तो हमारा इम्तिहान है। ये सारे हजरत जी हम कमरा इम्तिहान। हाँ, वक्री बात है जी, सबके सवाल वखरे हैं, मेरे सवाल और हैं, जमूरत खान साहब के और हैं, ये जो काका खड़ा है इसके और हैं, ये जो बच्चा बैठा है इसके और हैं, लेकिन बैठे हम सारे कमरा इम्तिहान में हैं। सबका इम्तिहान हो रहा है। किसी का इम्तिहान वो पैसे दे के ले रहा है, किसी का इम्तिहान वो पैसे ना दे के ले रहा है, किसी का इम्तिहान वो ओहदा दे के ले रहा है, किसी का इम्तिहान हजरत वो ओहदा ना दे के, सबका इम्तिहान हो रहा है। और अन करीब हजरत सबकी पेशी है, और फिर सब ने हजरत अपना अपना जवाब देना है हजरत। इसलिए हजरत आज वक्त है, मैं आखिरी बात हजरत जी मैं करके शायद जो मैं कहना चाहता हूँ मैं समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। ये जैसे हजरत कह रहे थे ना, सूफिया ये जिंदा हैं, जिन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह उनको कभी नहीं मरने देता। जितना मर्दी ये बातें करें, ये जिना इश्क नमाज़ां पढ़ियां वो कभी नहीं मरदे, कामिल वलियां दे दरते पे आज भी दीवे बलदे। ये आपके सामने है जी, कौन आता है जी? जंगल में मंगल करवा दिया उन्होंने पकड़ के, ये इससे बड़ी और आपने क्या दलील लेनी है? जंगल में मंगल करवा दिया हजरत उन्होंने पकड़ के। कहां देखो कितना बड़ा मेला सजा है, कितनी बड़ी बज़म सजी हुई है, गर्मी भी है, कीड़े भी हैं, माहौल देख लो हजरत। अल्लाह ने बताया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, उधर फज़कुरूनी है, सामने अज़कुरुकुम है। ऊपर देखो फज़कुरूनी, सामने देखो अज़कुर। किसके पास भाई टाइम है? आज टाइम ही कोई नहीं। उसने बताया जो हमारे होते हैं, फिर हम इस तरह करते हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत नाम है जी, मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला, बड़ी खूबसूरत किताब है। कभी वो जो हमारे मशाइख थे, ये अपनी अपनी खानकाहों में इस किताब से अपने मुरीदीन को दर्स दिया करते थे हजरत जी। तो बस हजरत अब क्या कहें, वो खानकाएं भी नहीं, अब वो रंग भी नहीं, अब वो लेकिन है अभी भी। तो ये बड़ी खूबसूरत, मैं मुख्तसर की बात करके ना मैं वो बात को समेटूंगा। हजरत ने मिसाल दे के बड़ी खूबसूरत बात समझाई है। कोई नहीं, फिर कदी कदी इम्तिहान भी तो हो जाता, ये मिठिया मिठिया ने रह वाली नहीं, कदी कदी हमारा भी कभी कभी इम्तिहान होता है। भला की करता है हजरत जी? एसियां जी बह के करता कि ऐसे भी करता है हजरत जी? भला मैं चाहूँ मैं 10 मिनट में समेट दूं, मेरा क्या जाता है, इन्होंने मुझे क्या कह लेना हजरत जी? लेकिन कभी कभी हमारा भी इम्तिहान होता है। भला की करता है हजरत? अल्लाह बड़ा तंग कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, तुम जिन्ना मर्जी तंग करो, मैं गल सुना के चढ़नी हजरत जी। मैं भी बात कोई नहीं आना, मैं इतनी दूर आया हूँ हजरत जी, मैं कोई बात सुना के जाऊंगा। कीड़े में अज वेखने कीड़े बहुते पक्के ने कि असी बहुते पक्के हैं हजरत है।
یہ بڑی جو ہے نا وہ خوبصورت کتاب ہے مثنوی، حضرت نے نا اس میں، میں بس یہ بات ختم کروں گا، وہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں، مثال دے کے سمجھایا نا، یہ آپ فرماتے ہیں وہ جو بادشاہ تھا تو وہ اپنے شاہی باغ میں بیٹھا ہوا تھا، سارے حضرت وہ کابینہ بیٹھی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو وہ سارے کابینہ انواع و اقسام کے کھانے، وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا، تو بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی، اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں؟ اب کون تھا جی جو ہمیں ہانا میں لاتا؟ سب نے آگے سے کہا جی حضور جی حضور، اور یہ پاکستان کی خرابی کی وجہ بھی جی حضور ہی ہے، جتنا آپ کو ہوش آ گئی نا اس دن سارا کو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نہیں حضرت جی ڈنڈوں سوٹوں کا قائل، اور ڈنڈے سوٹے کیوں کرنے، بس آپ ہوش میں آ جاؤ حضرت، یہ جی چھوڑ دو حضرت، غلط کو سب ٹھیک ہو جائے گا حضرت جی، سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے راستے میں بچے کہہ رہے تھے حضرت جی تو ہی ہے ٹاپک نہ چھیڑیا کرو، لیکن کیا کریں یار، ہمیں بھی تو پاکستان سے پیار ہے نا۔ میں جب انگلینڈ گیا حضرت جی میں اتنا رویا یار، کچھ نہیں انگلینڈ والے دے کول بدلاں تو علاوہ، بدل ہی پہن ڈیا ہر ویلے، میرے پاکستان کے پاس سب کچھ ہے حضرت جی، لیکن دیکھ لو کدھر کھڑا ہے حضرت جی، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے حضرت جی، 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹی، 50 لاکھ شہادتیں ہوئی حضرت اس پاکستان کے لیے، کدھر کھڑا ہے حضرت بیچارہ، لٹ رہا ہے تو کوئی نہیں بولا کہ بادشاہ خدا کا خوف کھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بزرگوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو بابے کا شغل لگا رہا ہے؟ کوئی نہیں بولا حضرت، سب نے کہا جی۔ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا اوئے وہ جو بابا جا رہا ہے بلا کے لا، وہ بابا آیا، وہ لکھا جی بادشاہ نے نا اپنی جیب سے سرخ رومال نکال کے نا بابے کو دیا اور کہنے لگا بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، وہ جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھ۔ اب بادشاہ کا آگے کو پروگرام ہوگا، یہ رومال کسی کی گود میں رکھے گا تو پھر میں آگے اس طرح کا، لیکن وہ بابا ہمارے بابوں کی طرح نہیں تھا کہ عمر کا بابا، وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا، اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنتا ہے نا، پھر ان بابوں کا ایک ہی مسلک ہوتا ہے، برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی، یہ بابوں کا مسلک ہوتا ہے، یہ خود یہ اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ وہ پھر ایک اور موضوع کھل جائے گا، اس لیے میں آگے نہیں جاؤں گا حضرت۔ اور میں حضرت ویسے کہتا ہوں بڑے بڑے بابے نے جملے لکھے، لیکن میاں محمد بخش اخیر کر گئے حضرت، شاید کو اتنا نیچے گیا ہو حضرت، عارف کھڑی کہلائے ہیں، رومی کشمیر کہل، لیکن شاید جی کوئی انا تھلے گیا ہوئے، پتہ کیا خود کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بولی کتے تے کہ پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا، شاید کو اس لیول پہ گیا ہو اتنا نیچے، کیونکہ حضرت اگر آپ نے اس بارگاہ میں کچھ مقام لینا ہے نا تو پھر آپ کو نیچے جانا پڑے گا، شاید کو اتنا نیچے گیا ہو، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا، پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا، اخیر گئے حضرت جی، اخیر گئے حضرت جی نیچے، کیونکہ ان کو پتا تھا نا کہ اس بارگاہ میں اگر کچھ تو پھر وہ بابا آ گیا، ٹھیک ہو گیا جی، وہ بابے کو اس نے رومال دیا، لکھا جی بابے نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا، بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، وہ یار میں نے اس کا شغل لگانا تھا، یہ تو میرا ہی لگا گیا۔ میں مختصر کروں گا، مولانا روم فرماتے ہیں وہ کچھ دن گزرے بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی وہ کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو بیماری لگی کیا ہے، طبیبوں نے بڑے جتن کیے لیکن علاج، بادشاہ دن بدن موت کے قریب، آخر وہ ہڈیوں کا ایک ڈھیر رہ گیا، طبیبوں نے کہا بھائی دوائی کوئی کارگر نہیں ہوئی اس لیے دوائیاں بند، اور حکیموں نے 3 دن دیے جی، اور کہا جی 4تھا دن بادشاہ نہیں دیکھے گا، اب فیصلہ یہ ہو بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو ایک دن پھر اس طرح کرو مخلوق کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کرو۔ وہ مولانا روم نے لکھا ہے جی وہ اس طرح بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا،
راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں جی انہی ملنے والوں میں رومال والا بابا بھی آ گیا۔ اب بادشاہ کو نہیں جی یاد، ایک بادشاہ تھا بیمار، دوسرا ملاقات ایک ہوئی تھی، بادشاہ کو یاد ہی نہیں کوئی۔ بابا آیا اور اس نے آ کر نا السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم۔ وہ بابے نے کہا بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کدھر کی تیاری ہے؟ وہ لکھا جب بابے نے تیاری کا لفظ بادشاہ نے سنا نا، تیاری کا لفظ، تو رو پڑا حضرت۔ ظاہر حضرت جب تیاری نہیں تو پھر رونا ہی ہے، جب تیاری نہیں تو پھر رونا ہی ہے۔ جس نے تیاری کی ہو، صبح امتحان ہو، اس کو کیا ٹینشن، وہ بڑی موج سے سوتا ہے۔ لیکن حضرت جس نے تیاری نہیں کی یا جس کی تیاری نہیں ہے، اس نے اتنا مال، اتنی بڑی سلطنت بادشاہ نے چھوڑ کے جانی تھی، بادشاہ رو پڑا۔ اعلیٰ حضرت یاد رکھیے گا، اس میں بھی ہمارا اپنا قصور ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا، بندے رہنا ضرور دل نہ لگانا، رہنا ضرور دل، تو مسافر ہے، ہماری مرضی ہے، تجھے 30 سال رکھیں، تجھے 40 سال رکھیں، تجھے 50 سال رکھیں، تجھے 60 سال، لیکن تو ہے مسافر، تو ہے مہمان۔ دل یہ زمین پیروں کے نیچے ہے، اس کو پیروں کے نیچے رہنے دینا، اس کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کے کہیں دل میں۔ اور بندے یاد رکھیں، جس دن تو نے اس زمین کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کر دل میں لانے کی غلطی کی، کیونکہ اس زمین کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس کو دل میں لایا جائے، پتہ پھر یہ کیا کرے گی، پھر یہ تیرا کچھ بھی نہیں رہنے دے گی۔ ہوا نا اس زمین نے کیا رہنے دیا ہمارا؟ بھائی سے ہم نہیں بولتے، بہن سے ہم نہیں بولتے، چاچے سے ہم لڑے ہیں، تائے سے ہم لڑے۔ کس وجہ سے لڑے ہیں تائے سے؟ کو تائے سے بھی لڑتا ہے، اسی کی وجہ سے لڑے۔ کیوں لڑے ہیں بھائی کے ساتھ؟ کو بھائی سے بھی لڑتا ہے، اس کی وجہ سے لڑے ہیں۔ اور میں حضرت بس مختصر کروں گا، یہ میں حضرت اپنا مشاہدہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ابھی زمین پیروں کے نیچے ہے، ابھی یہ دل میں نہیں آئی۔ یہ میں آپ کو اس دور کی بات بتانے لگا ہوں۔ میں نے دیکھا جی اپنی آنکھوں سے، صبح جب بیٹے کام پہ جانے لگے نا تو ماں کیا کہتی ہے، او بیٹا آج موسم بھی بارش والا ہے۔ میں آپ کو اپنے سیالکوٹ کا مزاج بتا رہا ہوں، ادھر کیا ہے مجھے نہیں پتا جی۔ آج ذرا موسم بارش والا ہے تو میں پتا کیا کروں گی، آج نا میں وہ مولی والے پراٹھے بناؤں گی، ساتھ سبز چائے، تو ذرا وقت سے آ جانا۔ ہاں جی، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ مثلا پہلے بڑا آ گیا، ماں کیا کہتی ہے، بنا دوں پراٹھا، تھکا آیا تو کام سے۔ بڑا کیا کہتا ہے، امی جی چھوٹوں کو آنے دیں، اکٹھے کھائیں گے۔ اسی طرح نا جب ابھی زمین کی محبت دل میں، یہ اس دور کی بات سنا رہا ہوں آپ کو، یہ ابھی محبت زمین سے، ابھی زمین پیروں کے نیچے ہے، ابھی بھائیوں کے درمیان یہ زمین نہیں آئی، میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں۔ تب بھائیوں کے بغیر پراٹھا بھی چھوٹا آ گیا پہلے حضرت۔ ماں کیا کہتی ہے، پراٹھا بنا دوں؟ چھوٹا کیا کہتا ہے، امی جی کیا کہہ رہی، وہ بھائن نو بڑے بھاجی نو آ لیندے ہو، کلیاں کو پروٹھا کھادا بھی جانا ہے، بڑے بھاجی آن گے تو کٹھیاں۔ یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں جب ابھی زمین سے محبت، اب بھائیوں کے درمیان ابھی عورت، بھائیوں کے درمیان ابھی یہ زمین، یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں۔ تب یہ عالم ہوتا ہے کہ بھائی کے بغیر ایک پراٹھا نہیں کھایا جاتا، لیکن جب حضرت دو بھائیوں کے درمیان یہ زمین آتی ہے، جب بھائی کیا کرتے ہیں کہ زمین کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کر دل میں لے آتے ہیں، تو پھر وہ بھائی جس کے بغیر کبھی ایک پراٹھا نہیں کھایا جاتا تھا، پھر چکری میں سب سے برا مجھے وہ بھائی لگتا ہے۔ مجھے حضرت صاحب ایک دفعہ فون آیا، میں بات سمیٹوں گا حضرت، میں حضرت فون پہ عورتوں سے بات کرنے کے لحاظ سے بہت محتاط ہوں حضرت، میں نہیں کرتا کبھی، عورت کو میں فون ہی کاٹ دیتا ہوں آگے سے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے جی، فتنوں کا دور ہے۔ میں بیٹی نے بات اس بات سے شروع کی، وہ کہتی حضرت کچھ نہ کلام کیجئے گا، اگر آپ کو ڈر ہے نا کہ کار ریکارڈ پہ ہے، کچھ نہ صرف میری سن لیجئے گا، بعد میں بات کاٹ دیجئے گا۔ جب اس نے یہ بات کی نا، میں نے کہا بیٹا بولو۔ وہ کہتی ہے مجھے پتہ لگا میرے بھائی جمعہ آپ کی مسجد میں پڑھتے ہیں، تو میری طرف سے میرے بھائی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ آج زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے آپ مجھ سے لڑے ہوئے ہیں، آپ نے مجھ پہ کیس کر دیا، اگر میں آپ کے گھر میں ہوتی
ایسی کئی زمینیں میں اپنے بھائی کے جوتے پہ وار دیتی، لیکن آپ نے میری شادی کر دی ہے، میرا خاوند نہیں اگری کہ میں اپنی زمین آپ کو دے دوں، آپ نے مجھ پہ کیس کر دیا۔ آپ کو وہ وقت نہیں یاد جب میں ایک دن کالج جا رہی تھی، راستے میں صرف ایک لڑکے نے مجھے چھیڑا، آپ نے مار مار کے اس کا سر پھاڑ دیا، آج آپ نے اسی بہن پہ کیس کیا زمین کی وجہ سے۔ ہر مہینے کچہری جاتی ہوں، ساری کچہری گندی نظروں سے دیکھتی ہے، وکیل گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، جج گندی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کیا بھائی بدل گیا یا بہن بدل گئی؟ خدا کے بندوں کو خدا کا نام لو۔ اور کون یہ زمین قبر سے لے کے ساتھ میں آیا ہے؟ کون آج تک اس زمین کو ساتھ لے کے گیا؟ اپنے رشتے رکھو، اپنے بھائی رکھو، اپنی بہنیں رکھو، محبتیں اکٹھی کرو، پیار کرو یار ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیا لڑ رہے ہو اس سے؟ کس کی ہے یہ؟ کس کی ہے یہ؟ کس کی ہے یار؟ اس کے لیے لڑ رہے ہو بھائی سے؟ نہیں حضرت، بھائی رکھو۔ اور یاد رکھو حضرت، میں بات سمیٹ رہا ہوں، میں گھاٹے کا سودا نہیں بتا رہا، وعدے کا سودا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب زمین کی وجہ سے دو آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں، فرمایا جو پیچھے ہٹ جائے، حق پہ ہونے کے باوجود بھی پیچھے ہٹ جائے، میرے لیے ہٹ جائے، اللہ کے لیے ہٹ جائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ گھاٹے کا سودا کیا ہے، میں تجھے بروز قیامت اللہ سے جنت میں لے کے دوں گا۔ کدی یا بھائی کسے دیوی نہیں، محبتیں کرو یار۔ یہ پیروں کے نیچے ہے، اس کو پیروں کے، یہی پیغام ہے جی پاک لوگوں کا، یہ پیغام ہے بیٹا، اس کو پیروں کے نہ لڑو آپس سے جی، ایدے لی نہ لڑو۔ کو اور گال ہے جی دسو میں نو کوئی اور بات ہے؟ میں اپنے بیٹے کو بتاؤں گا پترا اپنی مامی دا سان یاد رکھی، اگر تیری مامی تینوں اس دن نہ بچاندی میرا پتر تو قبر چ ہونا سی۔ کدی مامی نو سی بھی نہ کری ہے، تیری زندگی اس کی مرہون منت ہے، یہ نئی زندگی اللہ نے تجھے اس کے ذریعے دی ہے۔ پتر یاد کرو سارے اپنا اپنا بچپن، کیوں بھول گئے یار سارا کچھ؟ میرا معاشرہ لڑائی ہے، ہر طرف لڑائی ہے، پیار کے ہزاروں بہانے ہیں ہمارے پاس جی۔ وہ بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا بابا جی ایک سفر دی تیاری ہے، ایک سفر دی تیاری ہے۔ بابا بولا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، کیسا سفر ہے آج؟ کچھ سامان ہی نہیں سفر کا، آگے تو سفر پہ جاتا ہے سارا شہر دیکھتا ہے، خیمے، تیرا پروٹوکول، تیرے ہاتھی، تیرے گھوڑے، تیری سپاہ، آج کون سا سفر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ اور رویا، انہوں نے کہا بابا جی اج سفر ہو رہے اور وہ سامان بھی ہو رہے، وہ سفر تے ہاتھی شاتھی نہیں جانے ہے، کوئی کچھ نہیں جانا۔ بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ ہی رہا ہوں اور اس کا سامان بھی اور ہے، لیکن ہے تو بادشاہ وہ سفر دا سامان نہیں اکٹھا کیتا؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی یہی تے غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو میں نے اکٹھا ہی نہیں کیا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ بابے نے وہ رومال نکالا سرخ اور بادشاہ کو یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد ہے یہ وہی رومال ہے جو ایک دن تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے بڑا بے وقوف دکھائی دیتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے۔ اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے اتنا ٹائم دیا، مہلت دی، طاقت دی، عقل دی، پیسہ دیا، لیکن پھر بھی وہ سامان اکٹھا نہیں کیا تو اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ مولانا روم یہ مثال بیان کر کے کہتے ہیں بندے دھیان رکھنا کہ تم بھی بادشاہ کی طرح نہ مارا نہ جائیں، کہ وہی سامان اکٹھا کرتا رہ جائے جو اس سفر والا ہے، اور جو سامان اس سفر والا ہے وہ اکٹھا ہی نہ کرے، پھر انشاءاللہ اللہ کو موقع لائے تو بات کرو اکٹھا۔ مجھے میرے پیرو مرشد نے کہا تھا سلیمان بڑا تو لوگوں کو چیک کرنا ہے لیکن اپنے آپ نہیں کریں۔ میں نے عرض کی جی شیخ، فرمانے لگے روز رات کو چیک کر کے سوئیں۔ میں نے کہا جی وہ سامان کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ سامان کتنا ہے جو
گھڑی کسی نے گفٹ کی تھی، بڑی قیمتی ہے، لیکن چھڈ کے، موبائل چھڈ کے، ویسٹ کوٹ چھڈ کے، ٹوپی چھڈ کے، وائلٹ میں پیسے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے، چھڈ کے۔ بلکہ حضرت جی جو کچھ لیے بیٹھا نا گاڑی باہر کھڑی ہے، سب تو سستیاں میریاں جراباں نے، اے بھی نہیں میں لے کے جانی ہے، میں کدے نہیں لڑن ڈیا، میں جرابہ بھی لے کے۔ اور زمرد خان صاحب میں نے اس تھوڑی سی عمر میں بڑا کچھ دیکھا، جی تسی کہو گے بھی نا کہ میرے نال کچھ یہ بڑے ڈاڈے یا نہیں جانے دیں گے۔ میں نے حضرت صاحب اپنی آنکھوں سے وہ مواقع بھی دیکھے ہیں، موت ہو گئی مرنی والی جو تھی، ڈیڈ باڈی سویل ہو گئی، یہ اتنے ڈاڈے ہیں پیچھے والے، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے بھی انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے بھی انگوٹھیاں، کچھ ٹھیک ہے اللہ نے، لیکن دھیان وہ بھی جو ماشاءاللہ بڑا، جیسے حضرت بتا رہے تھے ہاسپٹل بھی ہے، جیسے حضرت بتا رہے تھے یتیم بچیوں کی کفالت کا معاملہ بھی ہے ماشاءاللہ۔ زمرد خان صاحب کئی دفعہ ارادہ بنا، میں اس کو اپنی بد نصیبی سمجھوں گا کہ میں آج تک سویٹ ہوم میں جا نہیں سکا، جہاں ماشاءاللہ کتنے وہ یتیم، چھوٹی گل ہے جی، چھوٹی بات ہے حضرت جی یتیموں کی کفالت کرنا۔ نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، راستے میں بچہ رو رہا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنے تو نے؟ وہ کہہ رہا جی میں کیسے پہنوں، میری ماں ہی کوئی نہیں، میرے والد ہی کوئی نہیں، مجھے کون نئے کپڑے دے کے دے گا؟ نبی علیہ السلام گھر لے کے اس کو، وہاں حضرت جی سارے صحابہ جمع ہیں، نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، محبوب آئے آ کے عید کی نماز پڑھائیں، نبی علیہ السلام گھر لے گئے، اس کو نئے کپڑے دیے اور فرمایا کیا آج کے بعد ختیجہ تیری امی ہے، آج کے بعد فاطمہ تیری بہن ہے۔ میں کہتا ہوں یار کتنے چھڑیا جی ہے والا اسلام، کتنے میں ہے والا اسلام یار، لبو یار ہے والا اسلام کہ تو لے آؤ ایسے اسلام نو کہ تو لب کے۔ سارے صحابہ منتظر ہیں اللہ کے محبوب کے کہ آپ آئیں اور عید کی نماز پڑھائیں، نبی علیہ السلام اس یتیم بچے کو گھر لے کے چلے گئے۔ اس لیے پتر رلو، یہ جو ماشاءاللہ آپ نے کیا ہے جی ٹرسٹ کا نام جی، اپیال ویلفیئر ٹرسٹ، جتنے بھی ماشاءاللہ ٹرسٹی ہیں کرو کام، مطلب کوئی اپنی معافیدہ کو کریے معاملہ، اور او بھائیا تیرے جوگا میں کوئی نہیں ہوں، میں ماڑا ہوں تو بہت ہی پارا ہے، وہ کرو جی کام کوئی ادھر۔ اور میں سمجھو کہ اے اتوں پیغام آیا حضرت، اور کوشش حضرت جی کیجئے گا کہ انداز حضرت جی امام حسن مجتبیٰ والا اختیار کریں۔ اور پتہ آپ کا انداز کیا تھا؟ لکھا جب امام صاحب کا وصال ہوا نا تو آپ کے جسم مبارک سے وہ کرتا اتارا گیا، تو لکھا جی آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا، جسے ہم اپنی پنجابی میں چنڈی بھی کہیں گے، جب کوئی کام بندہ تسلسل سے کرے نا وہ کام پھر جسم پہ اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا، وہ جو غسال تھے وہ آپس میں باتیں شروع ہو گئیں، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، ان کے جسم مبارک پہ کس چیز کا نشان ہے؟ غلام پاس کھڑا تھا، رو پڑا، اس نے کہا مجھ سے امام صاحب نے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن کیونکہ آج بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں۔ اے والا کدی انداز ہوئے نا پتہ ہی نہ لگے حضرت کسی، کیونکہ میں ایک دفعہ نا مجھے کسی نے کہا جی وہ حضرت وہ اسی کوئی یتیم بچیاں نو نا کوئی دینا ہے تو حضرت اگر حوصلہ افزائی کرن، میں کوئی اور لیکن میں کوشش کرتا ہوں ایسے پروگرام میں حصہ ڈالوں میں بھی اپنا۔ پروگرام یہ بنا جی پہلے بیان ہوگا، بعد میں پھر بچیوں کو جو بھی ہم نے دینا ہے وہ ہم دیں گے حضرت۔ میں حضرت ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع، ادھر تو ہم ذرا اوپن بیٹھے ہیں نا، ادھر ہم میرج ہال میں تھے، میں لیٹ ہو گیا، میں نے ان کو فون پہ کہا، میں نے کہا یار تسی پہلے ونڈ لو میں تقریر باز کر دیں گا۔ اب میں حضرت جب پہنچا نا میرا جال کھچا کھچ بھرا ہے، میں نے کہا یار میں اتنے لوگوں میں کیسے گزر کے جاؤں، یہ تو میرے کپڑے پھاڑ دیں گے محبت میں، تو کیا کروں؟ میں نے حضرت وہ سر سے پاگ اتاری
اور میں نے نا خود پہ کپڑا لے لیا. میں لوگوں میں سے نا خود کو چھپا کے گزر رہا ہوں. وہ حضرت کسی بچی کا نام بولا گیا جی وہ فلاں بچی آئے اور آ کے نا وہ اپنا وہ فلاں چیز لے لے. میں گزر رہا تھا تو 2 لڑکے کھڑے تھے. جب وہ بچی آئی نا اسٹیج پہ تو لڑکے دیکھ کے کہتے ہوئے یتیم ہے, پیدا پیو کوئی نہیں. اور یہ تو روز میری گلی سے گزر کے کالج جاتی ہے اور میرا روز دل کرتا ہے اس کو چھیڑوں, لیکن اس کے باپ کے ڈر سے نہیں چھیڑتا. تو آج تو ٹینشن ہی مو گیا تھا, تو ابو ہی کوئی نہیں ہے. بس حضرت اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ یتیم ہے. کوئی منڈا کوئی خبیث اس بات پہ دلیر نہ ہو جائے, چھپا کے. جو امام حسن مشتبہ والا طریقہ تھا. اور لکھا جی لڑن ڈے دیاں سی آپس. لکھا جی جب میرے امام صاحب کا وصال ہوا بعد میں پتا چلا 100 گھروں کا خرچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے چلاتے تھے. اس لیے حضرت یہ جتنا یہ منج, یہ راجپوت, یہ قبیلہ بیٹھے ہیں, خدا دے بندیو اللہ نے موقع دیتا ہے, کرو کام. کوئی شاید سانو معاف کر چھڑے, شاید کو ہماری معافی کا کوئی سلسلہ بنے. کرو کام, مدد رج کے کام کرو, خوب حضرت جی خدمت کرو. اللہ قبول فرمائے, منظور فرمائے. کہنا تو بڑا کچھ تھا, پھر انشاءاللہ کبھی اللہ موقع لائے تو انشاءاللہ بڑی باتیں. اس لیے جی آپ کریں گے نا پیار سارے جی؟ کیوں جی پیار کریں گے نا جی؟ آپ نہیں لڑنا, نہیں لڑنا ہی نہیں, اذیت ہے, محبت کرو جی. یہ ان پاک لوگوں کا پیغام ہے, یہ محبت والے لوگ تھے حضرت جی. مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا گیا تھا, ماشاءاللہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پھر انشاءاللہ کبھی اللہ موقع لائے. یہ بڑی اچھی بات ہے جی. میں نے تو اس جمعے میں بھی کہا ہے, حالہ حضرت یہ حکومتی لیول پہ ہونا چاہیے تھا. ہر سٹی کا جو ڈی سی ہے, جو اے سی ہے, وہ اعلان کرتا کہ بھائی فلاں وقت سارا سیالکوٹ باہر آئے اور ہر باہر آنے والے کے ہاتھ میں قرآن پاک ہو. اور پھر حضرت ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے کہ تم جس پاک کتاب کی بے حرمتی کر رہے ہو, ہم تمہیں کیا بتائیں کہ ہمارے لیے وہ کتاب کس قدر اہمیت کی آمد ہے. ہم تو بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے, ہم نے تو کبھی اس پاک کتاب کو کانڈ نہیں کی. اور تمہاری اتنی جرت کہ تم اس کی بے حرمتی کرو. لیکن حضرت جی شاید آپ کو میری بات کا غصہ لگے, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی رول ہے. کیوں بھلا؟ ہم قرآن چھوڑ چکے ہیں. کب ہم قرآن چھوڑ دیں؟ میں حضرت جی بات لمبی نہیں کروں گا. میں یہ 10 محرم آنے کو حضرت جی میں کسی نو کہاں گا نہیں جی جواب, صرف ایک من گل دا جواب دے دو جی. 10 محرم پانی بند ہوا, کھانا بند ہوا, قربانی ہوئی, پھر سجدے میں قربانی ہوئی, پھر سر مبارک نیزے پہ چڑھا. اور قربان جاؤں اس پاک سر پاک پہ کہ نیزے پہ چڑھنے کے باوجود اس سر مبارک نے قرآن کی تلاوت کی. اب ہوگا کیا حضرت جی؟ 10 محرم کو سبیل بھی ہوگی. میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ معاف کرے سبیل نہ ہو, میں کون ہوں جی ان کی سبیل کو بات کرنے والا. میری اتنی چوڑے کی کدھر سے اوقات آ گئی. میں ایک درد آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. کھانا بھی بڑا بٹے گا. کیوں؟ کیونکہ اس دن اہل بیت اطہار نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے جی, لیکن پتہ کیا ہے, نہ سجدہ ہوگا اور نہ قرآن. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, چلو جی 364 دن جینے دے بھی سن, کم از کم جی 10 محرم کو کسی کی نماز قضا نہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے امام پاک نے سجدے میں سر کٹوایا. اگر سبیل بھی ہوگی, لنگر بھی ہوگا, لیکن سجدہ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا 10 محرم کو ہر بندہ قرآن پاک کھولتا. کیوں؟ آج وہ دن ہے جس دن امام پاک نے نیزے پہ قرآن پڑھا. چل وہ نہیں کی شان تھی نیزے پہ پڑھنا, میں گھر ہی پڑھ لوں. لیکن اس لیے حضرت قرآن سے پیار کریں, اور اتنا پیار کریں کہ حضرت کسی کی جرت نہ ہو قرآن پاک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی. اللہ سلامت رکھے. یہ جی انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی ہم احتجاجاً تمام مجمع کو کھڑے ہو کر کچھ دیر تلاوت قرآن کریم کرنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی, کھڑے ہو جی سارے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے میرے اللہ، اتنی مخلوق اکٹھی ہے، جس طرح انہوں دی تربیت کرنی چاہیے، میں کر نہیں سکیا. اپنی کمی، اپنی کوتاہی دا اعتراف کرنا. میرے اللہ تو انجی کرم فرما دے. یا اللہ ساڈا اخلاق بہتر کر دے. بغض تو، کینے تو ساڑھے سینے پاک کر دے. یا اللہ ساڑھے سینے اج تیرے اور تیرے محبوب دی محبت دے دیوے بلن. یا اللہ، یا اللہ ایک پاک دی چوکھٹ تے حاضر ہاں. جو اج جتنے پاک کلمات پڑھے گئے نے سب دا ثواب حضرت دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول فرما. آپ دے خاندان، آپ دے قبیلے جتنے بڑے چھوٹے مسلمان انتقال کر گئے سب دے نامہ اعمال چ اس دا ثواب درج فرما. جتنے حاضرین مجلس نے یا اللہ سب دے نامہ اعمال چ دا ثواب درج. جتنے حاضرین مجلس نال تعلق رکھن والے لوگ اس دنیا تو گئے سب دے نامہ اعمال چ دا ثواب درج فرما. میرے اللہ ویلفیئر دا کام شروع کیتا ہے، اللہ مدد فرما، اخلاص عطا کریں. جتھے بھی نیکی، جتھے بھی نور، جتھے بھی روشنی ہے پھر اتھے شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے. اللہ نے شیطان دے کام تو محفوظ رکھ. ایک ہو کے خوب اس ٹرسٹ نو بڑھان پھیلان دی توفیق عطا فرما. خوب کام ہوئے، یتیماں دے کراں چ چولہے بلن. یا اللہ، یا اللہ جنہاں دا کوئی سہارا نہیں اس الپا ویلفیئر ٹرسٹ نو اللہ انہاں دا سہارا بنن دی توفیق عطا فرما. خوب مالی جسمانی تعاون کرن دی توفیق عطا فرمائی. جتنے ٹرسٹی نے اللہ انہاں دے مال چ برکتاں عطا فرما. جڑے نہیں کر رہے انہاں نو بھی کرن دی توفیق، اور جڑے کر رہے نے، جڑے اگے لگے نے، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائی. ہر لحاظ نال اللہ بے داغ رکھی ہے. یا اللہ زمرد خان صاحب بیٹھے نے، یا اللہ
بڑا سونا کام تو انہوں کو لے رہے ہیں، یتیمان دی پرورش یاد۔ اقبال نے تے امت نوں دعائی ہے دیتی، یا اللہ 10 سال میں بھی اسمبلی چاہے دعا پڑھدا رہا، یا شاید منوں دعا تیرے کو کرنی نہیں آئی کہ منوں اس کام دی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ 10 سال اسمبلی سے روز صبح یا اللہ میں بھی یہ دعا پڑھی، او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت۔ 10 سال یا اللہ اس قوم نے صبح دعا پڑھی، پتہ نہیں کی ہویا، اے قوم اتنی سخت کیوں ہو گئی، کیوں اسی لڑک کے، کیوں ایک دوجے دے ماروں سی، کیوں مالک دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ 10 سال یا اللہ نرسری تو شروع ہویا، اور یا اللہ میٹرک تک روز صبح کھلو کے ہاتھ بن کے تیرے اگے سی عرض کرتے رہے ہیں، او میرا کام غریبوں کی حمایت کر، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کر، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ 10 سال یا اللہ دعا کی تھی کہ اندھیرا دور ہوئے، لیکن یا اللہ میں تے اندھیرا پھیلا رہا ہوں، میں تے اندھیرا بڑھار، کیوں دعا نہیں قبول ہوئی جڑی 10 سال میں تیرے کو کی تھی۔ یا اللہ ساڑے حال تے رحم فرما، سانو یا اللہ اس کار خیر دی توفیق عطا فرما۔ زمورت خان صاحب اللہ انہاں دی توفیق چور اضافہ فرما، انہاں دی توفیق چور اضافہ فرما، انہاں اپنی حفاظت چ رکھی، شیطان و نفس دے شر تو بچائیں، انہاں دے اخلاص چور اضافہ کریں یا اللہ، اور سانو سارے انہوں جتنی جتنی تو طاقت مال عطا کیتا ہے ایک کار خیر کرن دی توفیق عطا، کیونکہ یا اللہ تیرے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ساڑھے تک پہنچیا ہے جدا مفہوم ہے، تو قیامت علیہ دن پوچھیں گا بندیا میں پکھا سا تو کھانا نہیں کھلایا، بندے میرے کل کپڑے نہیں سان تو منو کپڑے نہیں پہنائے، عرض کرے گا یا اللہ تو کھلان والا ہے، تو کس طرح پکھا ہو سکنا ہے؟ تو کہیں گا جدا مفہوم ہے اے بندے تیرا فلاں رشتہ دار پکھا سی، تیرا فلاں محلے دار پکھا سی، تیرے محلے چ فلاں یتیم پکھا سی، تیرے محلے چ فلاں بیوہ دے گھر کھ نہیں پکیا، تو انہوں کھلاندا تے ایسے طرح ہی تو مینوں کھلاندا، تو پوچھے گا تو مینوں کیوں کپڑے نہیں پہنائے؟ میں عرض کراں گا یا اللہ میں تے تیرا دتا پاندا رہا، میں تینوں کس طرح پواندا؟ تو اگو کہیں گا جدا مفہوم ہے بندے فلاں یتیم عید تے تو تے نئے کپڑے پائے، عید تے تیرے بچیاں نے نوے کپڑے پائے، عید تے تیریاں بچیاں نے نوے کپڑے پائے، پہلے دن وکھرے پائے، دوسرے دن وکھرے پائے، تیسرے دن وکھرے پائے، اور یتیماں نے 3 دن ایک بھی نہیں پائے ہے۔ تو اگر انہاں نو پواندا تے تو ایسے طرح سا تو مینوں پواندا، یا اللہ تو پوچھنا ہے سانو، اسی تے بھلی بیٹھے ہیں، اسی تے دنیا نال محبت کر بیٹھے ہیں، وداؤ 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 لگے دے ہیں، نہیں یا اللہ سانو توفیق دے جو تو عطا کیتا ہے انو تیری راہ خرچ کریے یا اللہ، اخلاص دے نال خرچ کر، جڑا جڑا خرچ کر رہے ہیں اللہ دی حفاظت فرما، انو اخلاص عطا فرما یا اللہ۔ پھر عرض یہ حضرت دا فیض ہے، حضرت دے نام تے ہے اے قبیلہ اے دوست اے سارے کٹھے ہوئے نے، اللہ انہاں نو کٹھیاں ہی رکھی ہے، اللہ انہاں نو کٹھیاں ہی رکھی ہے، اور اللہ سانو سارے انہاں نو کار خیر دی توفیق عطا فرما۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ لپے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جی بلال سرفراز صاحب کی والدہ علیل ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ سب دی اماماں دی خیر انہاں دے صدقے یا اللہ